نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام دے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے آمین ثم آمین۔ الحمدللہ سجدے والے دن ہم نے آیت مبارکہ کا جو پڑھا تھا اس کے مطابق ہم تھوڑا سا اس کی ریویژن کریں گے، پھر انشاءاللہ آج کی آیت مبارکہ کو دیکھیں گے۔ پچھلی آیت مبارکہ جو ہم نے دو پڑھی تھی 262 اور 63 پڑھی تھی۔ 262 میں کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے جو رستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اگر وہ احسان نہیں جتلاتے، کسی کو دیتے ہیں اور ایسے انداز میں دیتے ہیں کہ کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ احسان جتلا کے نہیں، زمین پہ بٹھا کے ادنا درجے کی چیزیں دے کے ان پہ احسان جتلایا جائے، ایسا نہیں، ایسی چیزیں دی جائیں جو اپنی ذات کو پسند ہو۔ فرض کریں میں نے کسی کو کچھ گفٹ کرنا ہے اور میں جو ہوں، میں فرض کریں 2000 کا یا 4000 کا ڈریس پہنتی ہوں، میری کوشش یہ ہونی چاہیے، میں اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہوں تو میری یہ کوشش ہو کہ میں اپنے کے برابری کا، اپنی جیسی چیز اپنی بہن کو، اپنی کزن کو، اپنی ریلیٹیو کو، اپنی نند کو، اپنی جیٹھانی کو، اپنی دیورانی کو، اپنی ساس کو یا کسی کو بھی، اپنی دوست کو ویسی ہی چیز دوں، تاکہ جب وہ کھولے، اس کو اوپن کرے، وہ دیکھے، اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھے، یہ نہ کہے کہ میں غریب تھی اور مجھے ادنا چیز دی۔ دیکھیں، اگر ہم امیر کو دیتے ہوئے ہمارا لیول کچھ اور ہوتا ہے اور غریب کو دیتے ہوئے ہمارا لیول کچھ اور ہے تو یہ منافقت ہے، یہ ریاکاری ہے۔ اگر ہمارا لیول کا جو معیار ہے امیر کو دیکھ کے بڑھ جاتا ہے اور غریب کو دیکھ کے کم ہو جاتا ہے تو یقین کریں یہ ریاکاری ہے اور منافقت ہے۔ امیر کے پاس آلریڈی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آپ ان کو ایسی چیزیں نہ بھی دو تو ان کے پاس تو آلریڈی ہے، وہ تو یوز کرتے ہیں، ایسے کپڑا پہنتے ہیں، ایسی برانڈڈ چیزیں پہنتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے نا ہم کسی غریب کو یہ چیزیں دیں جنہوں نے اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی، جن کی حسرت ہے کہ کاش ہمارے اخراجات بھی اتنے ہوتے ہیں، ہمارے جو بجٹ ہے اس میں سے کچھ پیسے بچتے تو ہم بھی اپنے لیے اچھی چیزیں خریدتے۔ ایسے میں اگر آپ اپنے بہن بھائی کو اچھی چیز گفٹ کرو گے تو وہ کیا ہوگا؟ بہترین صدقہ ہوگا، اللہ کے ہاں قبول ہونے والا۔ اور پھر ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان کے لیے نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غم کیا، دنیا کی کسی چیز کا غم نہیں، مال کم ہونے کا غم نہیں، اور خوف کس چیز کا؟ کہ آخرت کی وحشتوں کا، آخرت کے ہولناکیوں کا خوف نہیں اس کے اندر ہوگا۔ وہ مطمئن ہوگا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور مجھے یہ چیزیں، یہ سہولتیں، یہ آسانیاں اور یہ مجھے عزتوں والا مقام ضرور عطا کرے گا۔ اگر اس کے برعکس آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو تو آپ اپنے بہن بھائی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ بات کریں، ان کی دل جوئی کریں، ان کو اگر انہوں نے کوئی سوال کیا ہے تو اس انداز میں ان کو منع کریں تاکہ ان کے دل میں کسی قسم کا دکھ نہ ہو اور آپ کے لیے کوئی نیگیٹو فیلنگ نہ آئے۔ جس کے پاس ہے تو وہ کچھ، لیکن اپنے بہن بھائیوں کو دینے کے لیے اس کی جان جاتی ہے۔
یہ چیزیں بہت زیادہ انسان کے لیے میٹر نہیں کرتی، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نیتیں دیکھتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کو کتنا میں نے دیا، اور اس نے واپس لوٹا کے مجھے قرضہ حسنہ کتنا دیا۔ تو یہ تھی الحمدللہ سیٹرڈے والے دن کی کلاس کی ہماری ریویژن۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے 264 آیات مبارکہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی صدقہ کے بارے میں ہمیں کیا نصیحت فرمائی ہے۔ آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تبتلو، نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم، صدقات اپنے، بالمن، ساتھ احسان کے، والعذا، اور تکلیف کے، کالذی، اس شخص کی طرح جو ينفقو، خرچ کرتا ہے، مالہ، مال اپنا، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا، اور نہیں، یؤمن، وہ ایمان رکھتا، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، فمثلہ، پھر مثال اس کی، کمثل، مثال جیسی ہے، صفوان، ایک چٹان کی، علیہ، اس پر، ترابن، کچھ مٹی ہو، فاصابہ، پھر پہنچے اس کو، وابل، زوردار بارش، فترکہ، تو چھوڑ جائے اس کو، صلدا، سخت چٹان، لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھیں گے، علی شیئن، کسی چیز پر، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا، نہیں، یہدی، وہ ہدایت دیتا، قوم، لوگوں کو، کافرین، کافر کو۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ لا تبتلو، نہ تم ضائع کرو، با، تو عالم، اس کا روٹ ورڈ ہے، صدقاتکم، اپنے صدقات، سواد دال کا، اس کا روٹ ورڈ ہے، بالمنی، ساتھ احسان کے، میم نون نون، اس کا روٹ ورڈ ہے، رعاء، دکھانے، را حمزہ یا، اس کا روٹ ورڈ ہے، فمثلہ، پھر مثال اس کی، میم سالام، اس کا روٹ ورڈ ہے، صفوان، ایک چٹان کی، سواد فا واو، اس کا روٹ ورڈ ہے، ترابن، کچھ مٹی، تار غابا، اس کا روٹ ورڈ ہے، فاصابہ، پھر پہنچے اس کو، سواد واو با، اس کا روٹ ورڈ ہے، وابل، زوردار بارش، واو با لام، اس کا روٹ ورڈ ہے، فترکہ، تو چھوڑ جائے اس کو، تار کاف، اس کا روٹ ورڈ ہے، صلدا، سخت چٹان، سواد لام دال، اس کا روٹ ورڈ ہے، لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھیں گے، کاف دال وا، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن عجبہ سے اس کی مختصر سی تفسیر انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات، احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے، جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پہ زوردار بارش پڑے تو اس ایک سخت چٹان چھوڑ جائے،
جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ یہاں انفاق کے دو اہم آداب بتائے گئے ہیں: منن احسان نہ جتلانا، والعذا تکلیف نہیں دینی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانے سے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں، اور گناہوں کے نتیجے میں نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو، اور نہ ہی اس سے بات کرنے میں آواز بلند کیا کرو، جیسے تم میں سے بعض کے لیے آواز بلند کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ سورۃ حجرات آیت نمبر 2۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ سورۃ محمد آیت نمبر 33۔ صدی نے کہا احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں، جیسے ریاکاری سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ صدقات کا ثواب ضائع نہ کرو، جیسے ریاکار کے صدقات کے ثواب ضائع ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا۔ كالذين ينفقون ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس سے مراد کہ صدقات کا ثواب ضائع نہ کرو، جیسے منافق ریاکاری سے صدقے کا ثواب ضائع کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے ثواب کے ارادے سے رکھتا ہے۔ اس طرح منافق اور ریاکار کے عمل میں مصالحت ہو جاتی ہے۔ ریاکاری سے مراد کیا ہے؟ ریاکاری سے مراد دکھاوے کے لیے کیے جانے والا عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ ہوتا ہے اور نہ اس کے اجر و ثواب کی امید ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب سے زیادہ شرک سے لاپرواہ ہوں۔ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے اندر کسی دوسرے کا میرا سانجی قرار دیتا ہے، یعنی کہ خالص میری رضا کے لیے نہیں کرتا، تو اس میں اس کا شرک چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مسلم نے روایت کیا ہے۔ محمد بن لبید راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ شرک صغیرہ کا اندیشہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری کون کرتا ہے؟ جس کے دل کے اندر ایمان کی تازگی نہیں ہوتی، وہ چاہتا ہے کہ اپنی نیکی کا اظہار کرے، اس طرح وہ دکھاوا کر کے عمل کر کے ریاکاری کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ ہوتا ہے، نہ ہی اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ جس شخص کو ایمان کی مٹھاس کا شعور نہیں ہوتا وہ ریاکاری کرتا ہے۔ جس کا دل گناہ اور غلطیوں پر سے سخت ہوتا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال لگائے، اسی طرح وہ دکھاوے کے لیے عمل کر کے ریاکاری کرتا ہے۔ ریاکاری کے کیے گئے صدقات کا کیا مقام ہے؟
ایسے صدقہ صرف مال کا ضیاع ہے جس سے کچھ ہاتھ نہیں آتا، ہاں نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ ان رشد عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اور یہ سارے شرک کون سے ہیں؟ شرک اصغر یعنی کہ چھوٹے شرک ہیں، اور اللہ رب العزت شرک جو ہے رائی کے دانے کے برابر بھی برداشت نہیں کرتا، اور جس کے دل میں شرک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دنیا میں ریاکاری کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتا، پھر آخرت میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، اسے لایا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتلوائی جائیں گے، وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا میں تیری راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہا، بلکہ تو نے تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے، اور تحقیق وہ کہہ چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا اس سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص وہ ہوگا جس نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا اور قرآن کریم پڑھا اور اسے پڑھایا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتلوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، پھر اسے دوسروں کو سکھایا، تیری رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، سو یہ کہہ چکے۔ پھر حکم دیا جائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا شخص وہ ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت کی تھی اور اسے ہر قسم کا مال عطا کیا تھا، اسے بھی لایا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتلوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں تیرے ہر راستے میں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہو، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، سو وہ کہہ چکا۔ پھر حکم ہو دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4923۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنی نیتوں کو لازمی خالص کر لیں۔ وہ صدقہ ہے، وہ نماز ہے، وہ حسن سلوک ہے، وہ علم ہے، کچھ بھی آپ کرنے لگے ہیں اور اس کا جو ہے نیت یہ رکھیں کہ میں اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اور علم نافع کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ریاکاری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۔ تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ جائے جو انہوں نے کمایا، اس میں کس چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے؟ رعاکاری کے صدقے کی مثال کی وضاحت کریں۔ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ،
تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے، ریاکار کے صدقے کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال ہے۔ مثال چٹان سے مراد سنگ دلی ہے، نیت اور جذبے کی خرابی ہے، جسے چٹان پر کچھ بھی اگنا ممکن نہیں۔ ایسے ہی نیت کی خرابی کے ساتھ کوئی نیک عمل کا پھلتا پھولتا نہیں ہے، اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں۔ ریاکاری کا صدقہ دراصل ایک پردہ ہے جو دل کی سختی پر اور انفاق پر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ مومنوں میں شمار ہو سکے اور لوگ اس کے مداح کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ علیہ توابن، جس پر کچھ مٹی ہو، مٹی کی تہ سے مراد نیکی کی ظاہری شکل ہے۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس پہ زوردار بارش برے، زوردار بارش سے مراد صدقہ ہے۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ جائے۔ بارش ہونے سے زمین کو لہانا چاہیے، لیکن پتھروں پر بارش مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے، کیونکہ زمین کے اندر بارش کو قبول کرنے کی صلاحیت بہا کے لے جائے، کیونکہ اس کے اندر بارش کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ جو اس کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے، چٹان کے اوپر جتنی بھی موٹی مٹی ہو، لیکن نیچے جو ہے بنیاد جو ہے وہ سخت ہے، چٹان کی ہے، تو اس پہ بارش جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی۔ اگر مٹی ہی ساری ہے، اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے، یعنی کہ خالص، جیسے کسان خالص اور زرخیز زمین میں اچھی فصل اگانے کو ترجیح دیتا ہے نا، ایسا ہی مومن کا معاملہ ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی نیت کو خالص کرتا ہے تاکہ اس کے اعمال جو ہیں وہ ضائع نہ ہو سکے۔ اور یہ جو مثال دی گئی ہے، یہ بہت اچھی مثال دی ہے، کیونکہ اگر ہمارے دل سخت ہوں گے، ہمارے اندر ریاکاری ہوگی، تو ہمارے اوپر چند نیکیاں جو ہم کما رہے ہیں صدقے کے طور پہ، اچھی انداز میں بات کر کے، حسن سلوک کر کے، یا کسی کو کچھ دے دلا کے، تو وہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی اس پہ زوردار بارش پڑے گی تو وہ ساری مٹی اوپر سے صاف ہو جائے گی، یعنی کہ ساری نیکیاں جو ہوں گی ہماری ختم ہو جائیں گی۔ وہ نیکیوں کا فائدہ اس وقت تک ہی ہوگا کہ لوگ ہمیں دنیا میں کیا سمجھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اجر دے دے گا، لیکن آخرت میں اس انسان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جو رعاکاری کی زندگی جیے گا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو انہوں نے کمایا اس میں سے کوئی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھتے۔ صدقے کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ نیکیوں کی نشر و دے سکتا ہے، لیکن اس وقت جب نیت نیک ہو۔ ریاکاری سے کیا گیا صدقے میں کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ جیسے انسان صدقے پر احسان جتلا کر اور دکھ دے کر اجر پانے کی قدرت رکھتا ہے، اسی طرح ریاکاری سے کیا گیا صدقہ بھی صرف مال کا ضیاع ہے، کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئے جو انہوں نے کوئی بھی کیا تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ الفرقان آیت نمبر 23۔ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرمات اشتدت به الروح فی یوم عاصف، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راہ کی ہے جس پر ایک والے دن میں تنگ ہوا چل پڑی ہو۔ ابراہیم آیت نمبر 18۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، انہوں نے ان اعمال کو غلط جگہ پر رکھ کر اپنی جیسی مخلوق کے لیے انجام دیا جس کے ہاتھ میں نہ نفع نہ نقصان ہے۔
जिस रब की इबादत से फायदा हो सकता है उसकी इबादत से मुंह मोड़ लिया, तो अल्लाह ताला ने भी उनके दिलों को हदायत से फेर दिया। ये थी आज की हमारी आयत मुबारका, जिससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारे अंदर रियाकारी होगी, हम ये चाहेंगे, क्योंकि इंसान की फितरत है, वो चाहता है कि उसकी तारीफ की जाए। वो अपनी तारीफ सुनने की खातिर अपना माल लगाता है, अपने कारोबार में से अपनी औलाद को नेक बनाता है, खुद नमाजें पढ़ता है, हर वो अमल करने की कोशिश करता है जिससे लोग उसे अच्छा कहें। अगर ये काम अल्लाह की रजा के लिए ना हो, तो दुनिया में चंद दिन लोग नेक कहेंगे उनको, लेकिन असलियत उनके सामने आके रहेगी। ऐसे ही अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते में इंसान अगर खालिसतन नेक अमल करते हुए, नेकी के साथ, खुलूस के साथ, अल्लाह ताला की खशियत में, अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपने आप को बदलने की कोशिश करे। इंसानी फितरत है, हर किसी को तारीफ अच्छी लगती है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कहेगा कि मुझे अपनी तारीफ करवाना अच्छा नहीं लगता, हर किसी को लगती है। लेकिन अपने आप को ये समझा ले कि मैंने अपने रब से तारीफ करवानी है, मुझे दुनिया की तारीफ नहीं चाहिए। मैंने अपने रब को राजी करना है। मेरा रब फरिश्तों में दुनिया से बेहतर जो है जगह, वहां पे मेरी तारीफ करे, मेरे लिए ये ज्यादा बेहतर है। और ऐसे में अल्लाह तबारक व ताला इंसान के जो सदका खैरात है उसको 700 गुना तक बढ़ा देता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफिया अता फरमाए, हमें हर किस्म की रियाकारी से बचाए। हम अगर किसी को कुछ दें तो हमारे अंदर ऐसी आर्जी हो कि जैसे हम किसी से कुछ ले रहे हैं। हकीकतन ये होता है कि हम जब सदका दे रहे होते हैं ना, तो हम अपने लिए, आखिरत के लिए जादिरा इकट्ठा कर रहे होते हैं। वो हमारा आखिरत के लिए एक कह लें कि प्रोजेक्ट होता है जिसपे हम पैसे लगा रहे होते हैं। अब देखे ना, कोई इंसान है वो चाहता है कि उसका घर बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। वो प्लानिंग करता है, वो जगह खरीदता है, फिर उसका एक आर्किटेक्ट से नक्शा तैयार करवाता है, कितने रूम्स होंगे, कहाँ क्या हो बनेगा, कहाँ क्या बनेगा। एक मुकम्मल नक्शा तैयार होता है, उसका मैप तैयार करवाता है। उसके बाद फिर वो मटेरियल खरीदता है, फिर ऐसे लोगों को हायर करता है जो उसमें उसको घर बनाने में मदद कर सके। वो मटेरियल खरीदता है, वो स्टेप बाय स्टेप हर काम करता है। ऐसे ही हम दुनिया में आखिरत का अगर घर बनाना चाहते हैं, तो हम सिर्फ एक काम ही नहीं करेंगे, अगर अल्लाह की इबादत की बस ठीक है, नहीं। हम अल्लाह की इबादत के साथ साथ उसके बंदों का ख्याल रखेंगे, उनके लिए हर मुमकिन कोशिश हम करेंगे कि बेहतरीन तरीके से उनके लिए कुछ हम कर सकें। अपने बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक करेंगे, अपने गरीब बहन भाइयों के साथ ऐसा रवैया रखेंगे कि जब वो आए तो उनको शर्मिंदगी फील ना हो, वो गिल्ट ना लेके जाएं कि मैं क्यों गई उनके घर। तो ऐसे अमाल करने से हमारा आखिरत का जो प्रोजेक्ट है, हम एक अपना महल तैयार करवा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ, वो बेहतरीन और खूबसूरत तैयार होगा। और क्या पता हमारे अमाल अल्लाह तबारक व ताला को इतने पसंद आए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में हमें जगह अता फरमा दे। आप तसव्वुर करें, हम जन्नत में हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रह रहे हैं। तो सोचें वो लम्हा किस कदर खुशियों वाला होगा। मैं अभी बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं खुशी से। अभी हमने तसव्वुर किया है, तो हमारी ये कैफियत है कि हम इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहेंगे। सोचें अगर ये मकाम हमें मिलता है, तो क्या हम दुनिया में ये जो थोड़ी बहुत एफर्ट करेंगे ये हमारे लिए मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है।
जब भी कहीं आपका दिल डगमगाए, जब भी आपको लगे कि मैं पटरी से हट रही हूँ, तो सोचें कि मैंने अपना महल जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक प्रोजेक्ट के तौर पे अपने अमाल भेज रही हूँ, वो ऐसा बनवाना है कि मैं वहां पे पहला कदम रखूं तो मुझे दुनिया की सारी तकलीफें भूल जाए, मैं भूल जाऊं मैं कहाँ से आई थी। तो ऐसे में नेकियां करनी बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफी अता फरमाए, हमें रियाकारी से बचाए, हमारे अमाल को हमारे लिए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बेहतरीन सदका बनाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, हमारी नियतों को खालिज करे। हमारे लिए अगर हमसे अगर कोई जाने अनजाने में भूल चूक हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला हमें मुआफ फरमाए, हमारी इस गलती पे कमी कोताही पे दरगुजर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे जो आपके पास पहुंच चुके हैं उनकी कब्रों पर, उन पर करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमाए। और जो हमारे प्यारे इस दुनिया में हैं, अल्लाह ताला उन्हें हदायत वाली जिंदगी अता फरमाए। हमारे बहन भाइयों को, हमारे माँ बाप को, और जो भी मुसलमान हैं हमारे, उन सबको हदायत वाली जिंदगी अता फरमाए। हमारी आने वाली नस्लें इस कुरान के साथ हमेशा जुड़ी रहें, हमारे आने वाले बच्चे जो हैं इस कुरान के कारी बने, इस कुरान पर अमल करने वाले बने। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी वालिदैन की कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनको, उनकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बनाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे उनके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।